نحمده ونصلي على رسوله الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد كتاب الطهارة من الجامع الكامل حدیث نمبر 1344 شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ باب آتے ہیں باب غسل الرجل والمرأة آدمی کا اور عورت کا غسل کرنا ووضوئہما اور ان دونوں کا وضو کرنا فی اناء واحد ایک برتن میں میاں بیوی کٹھے غسل کر سکتے ہیں کٹھے وضو بھی کر سکتے ہیں ایک برتن سے کوئی حرج نہیں ہے میاں بیوی ہے مسئلہ کیوں نہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یغتسل من اناء امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں بے شک اللہ کے نبی علیہ السلام غسل کرتے تھے ایک برتن سے والفرق وہ برتن کیا تھا فرق تھا فرق یہ عربی پیمانہ ہے امام سفیان بن عیینہ نے کہا فرق اسے کہتے ہیں جس میں 3 سا پانی آ جائے 3 سا پانی 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے تقریباً تو فرق 3 سا ہے فرق میں 3 سا ہوتے ہیں من الجنابہ غسل جنابت وفی روایت ایک روایت میں ہے قالت امی عائشہ نے کہا کنت اغتسل انا میں غسل کرتی تھی والنبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم من اناء واحد ایک برتن سے من قادہن پیالے سے بڑا ٹپ کہہ لیں بڑا پیالہ بڑے ٹپ سے یقال له الفرق اسے فرق کہا جاتا تھا فرق کسے کہتے ہیں جس میں 3 سا پانی آ جائے اور 1 سا 2.5 کلو کا ہوتا ہے یہاں 2 روایتیں شیخ اعظمی صاحب لائے ہیں پہلی روایت موطا امام مالک میں ہے حدیث نمبر 68 مسلم میں حدیث نمبر 319 اور دوسری روایت یہ بخاری میں 250 اور مسلم میں 319 نمبر حدیث ہے اس کے تحت شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ نے مختلف روایات کے مختلف الفاظ کو جمع کیا ہے مکتبہ شاملہ اردو پلے سٹور پر موجود ہے بس لکھیں شاملہ اردو پلے سٹور پر یہ ڈاؤن لوڈ کر لیں سارے میرے بھائی بہنیں بڑا ہی مفید ہے اس میں میری بھی کی کتابیں ہیں اور بھی کے شیوخ مستند علماء کرام کی کتب موجود ہیں وہ ضرور ڈاؤن لوڈ کر لیں مثلا یہی یہ لفظ ہے فرق یا اس حدیث کا معنی مفہوم اور تفسیر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو فوراً سے پہلے وہاں یہ لفظ لکھیں گے یغتسل من اناء واحد یہ لفظ لکھ لیا کوئی لفظ لکھ دیں تو فوراً اس حدیث کا معنی مفہوم شرح سب کچھ آپ کے سامنے منٹ سے پہلے آ جائے گا تو کتنا فائدہ ہوگا یہ شاملہ اردو یہ بہت مفید چیز ہے اس سے فائدہ اٹھائیں بہرحال حدیث نمبر 1345 انس بن مالک سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة من نسائه تھے نبی علیہ السلام اور عورت آپ کی بیویوں میں سے یغتسلان وہ غسل کرتے تھے من اناء واحد ایک برتن سے بات واضح ہوئی وزاد مسلم نے زیادہ کیا ابن ابراہیم وہب عن شعبہ
اس سند سے کیا اضافہ ہے؟ من الجنابہ، اسے جنابت ہوا کرتا تھا۔ یہ روایت صحیح بخاری میں ہے، حدیث نمبر 264۔ 1346 ان زینب بنت ام سلمہ قالت ان ام سلمہ حدثتها قالت، انہوں نے بیان کیا، کانت ہیا، تھیں وہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام یغتسلانی، غسل کرتے تھے دونوں ایک برتن سے، من جنابت، غسل جنابت۔ بخاری حدیث نمبر 322، مسلم حدیث نمبر 324۔ عن ابن عباس، اللہ اکبر۔ اسی حدیث میں یہ لمبا قصہ، اس میں وضاحت ہے کہ جس پر امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، یعنی میاں بیوی ایک لحاف میں لیٹ سکتے ہیں، یہ اس حدیث میں وضاحت ہے۔ لمبی حدیثوں میں کوئی حرج نہیں ہے، مینسز کے دوران لیٹ سکتے ہیں اکٹھے۔ ابن عباس روایت ہے، اخبرتنی میمونہ، امی میمونہ نے خبر دی مجھے، انہا کانت تغتسل، وہ غسل کرتی تھی، اور نبی علیہ السلام من اناء واحد، ایک برتن سے۔ مسلم حدیث نمبر 322۔ حدیث نمبر 1348، ان عبداللہ بن عمر انہ قال یقول کان الرجال والنساء، تھے مرد اور عورتیں، یتوضؤون، وضو کرتے تھے، فی زمان نبی علیہ السلام کے زمانے میں، جميعاً اکٹھے۔ جب صحابی کسی بات کی نسبت نبی علیہ السلام کے زمانے کی طرف کرے یا لفظ کہہ دے من السنہ یا ایسے ملتے جلتے لفظ، تو وہ حکماً مرفوع ہوتا ہے، یہ حدیث بھی حکماً مرفوع ہے، اس لیے شیخ اعظم صاحب اس کو اس میں لائے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، موطا امام مالک حدیث نمبر 15، ابو داود حدیث نمبر موطا حدیث نمبر 15 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 193، 9393۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ ہم سمجھانا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے، اب یہ 5-6 روایتیں، 5-6 صحیح حدیثیں، تو ان 5-6 حدیثوں سے ایک ہی معنی، ایک ہی مسئلہ اخذ ہو رہا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے غسل بھی کر سکتے ہیں ایک برتن سے، اور اکٹھے وضو بھی کر سکتے ہیں ایک برتن سے۔ بات ختم ہوئی۔ شیخ اعظمی صاحب رحم اللہ نے الجامع الکامل کی ایک تلخیص کی تھی، تلخیص میں انہوں نے سندیں تو سند، مکمل سند جو ہر حدیث کے بعد لاتے ہیں ان کو حذف کر دیا، اور جو غریب الحدیث مفصل تخریج شرح غریب الحدیث راویوں پر بحث کرتے ہیں وہ ساری ختم کر دی۔ وہ انشاءاللہ دارالطیب گجرانوالہ کا ہمارا ادارہ، وہاں سے 6 جلدوں میں شائع ہو رہی ہے، 6 جلدوں میں عربی ہے، اور اس کا اردو ترجمہ وہ بھی انشاءاللہ 10-12 جلدوں میں شائع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ، یہ بہت بڑا عمل ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو ایک اختصار الجامع الکامل کا میں خود کر رہا ہوں، وہ زیر تکمیل ہے، اس میں یہ جو تکرار والی حدیثیں ہیں یہ ساری میں حذف کر رہا ہوں، بس ایک مسئلہ میں جو ایک حدیث واضح ہے اور اعلیٰ درجے کی صحیح ہے وہ لا رہا ہوں، تاکہ جو تکرار والی ہیں یا ایک ہی معنی میں کئی حدیثیں ہیں وہ حذف کر رہا ہوں۔ میں نے شیخ اعظمی صاحب رحمہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ شیخ محترم، ہم آپ کی کتاب کی ایک تلخیص، ایک جو آپ نے کی ہے، ایک میں خود کروں گا، اس میں تکرار کو حذف کروں گا، یا ایک معنی کی، ایک مسئلہ کی جو 2-3 روایتیں ہیں ان کو ہم حذف کریں گے، ان کو ہم حذف کر کے بس ایک روایت لائیں گے ایک مسئلہ میں، باقی جو اس کی تائید میں صحیح حدیث ہے وہ ہم نہیں لائیں گے، تاکہ وہ الجامع الکامل کا جو اختصار تہذیب میں کروں گا اس کو ہم مشکات المصابیح کی جگہ پر مدارس میں داخل کریں گے انشاءاللہ، یہ میرا عزم ہے۔ تو اصل الجامع الکامل جو ہم نے شائع کی 19 جلدوں میں، اس میں 16,546 حدیثیں ہیں، اور جو تلخیص شیخ صاحب نے خود کی اس میں بھی اتنے ہی حدیثیں ہیں، لیکن جو ہم مختصر الجامع الکامل یا تہذیب الجامع الکامل کے نام سے شائع کریں گے
اس میں انشاءاللہ 10,000 کے لگ بھگ حدیثیں ہوں گی. باقی جو تکرار ہے، جو حدیث بار بار آ گئی ہے، یا ایک ہی معنی کی 2-4 روایتیں ہیں، ہم ایک ہی لا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سے یہ کام لے لے. بڑا کام ہے، اللہ ہمت دے دے اور یہ کام لے لے. آمین یا رب العالمین. تو یہ ربی مثال سامنے آ گئی، میں نے کہا چلو یہ بھی میں سمجھا دوں. اچھا، اگلی حدیث ان ام سبیہ الجوہنیہ قالت اختلفت یدی و ید رسول اللہ، مختلف ہوا میرا ہاتھ اور اللہ کے نبی کا ہاتھ، فی اناء واحد، ایک ہی برتن میں. یہ حدیث حسن درجے کی ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے، 27,067 نمبر حدیث. ام سبیہ کا نام خولہ بنت قیس تھا. یہ خارجہ بن حارث کی دادی تھیں، جیسا کہ امام بخاری نے الادب المفرد حدیث نمبر 1054 میں کہا ہے. اللہ اکبر. بہرحال الادب المفرد میں تحریف ہو گئی ہے، وہاں ام سبیہ کا نام تحریف ہو کر ام حبیبہ ہو گیا ہے، جو کہ تحریف ہے. شیخ صاحب نے تنبیہ لکھی ہے. اور یہ مسئلہ پردے کی آیت نازل ہونے سے پہلے کا ہے. بات ختم ہوئی. باب ما یقول، بندہ کیا کہے، عند ارادت دخول الخلاء، بیت الخلاء میں داخل ہونے کے وقت بندہ کیا کہے. تو دعا پڑھنی چاہیے کہ ویسے بندہ چلا جائے؟ دعا پڑھنی چاہیے. وہ دعا کیا ہے؟ یعنی ہمارا دین ادب والا دین ہے. چھوٹوں سے ادب، بڑوں کا ادب، ماؤں کا ادب، بہنوں کا ادب، مسجد کا ادب، بازار کا ادب، آنکھوں کا ادب، آنکھوں کا حیا، دل کا حیا، سبحان اللہ، باتھ روم کا ادب، کھانے کا ادب، سبحان اللہ. سارا دین ہی ہمارا ادب پر مشتمل ہے. جو قوم ادب آداب کو اپنا لیتی ہے، وہ قوم، وہ قبیلہ بڑا ہی اچھا بن جاتا ہے، لوگوں کی نظروں کا تارا اور محبوب بن جاتا ہے. جو قوم ادب ہی نہیں جانتی، وہ اس نے خواہ کرنا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی. ہمیں ادب آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے. ان انس، حدیث نمبر 1350، حضرت انس سے روایت ہے، کہتے ہیں کان النبی، تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہوتے، باتھ روم میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے. یہ نہیں اندر داخل ہو کے دعا پڑھنی ہے، بلکہ بہر ہی پڑھنی ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں میرے پیغمبر کی، بڑی پیاری پیاری دعائیں. یہ ہمارا دین ہے، یہ وہی ہے. ہمیں ان کو زبانی یاد کرنا چاہیے. بچوں کو، بہنوں بیٹیوں کو، شاگردوں کو، رشتہ داروں کو زبانی یاد کرانا چاہیے. اللہ اکبر. تاکہ ہمارے بچوں میں، ہمارے امت مسلمہ میں ادب و اداب پیدا ہو، حیا پیدا ہو. یہ دعا، یہ بہت بڑی دعا ہے. اکثر لوگوں کا شکوہ ہوتا ہے جن چمڑ گئے ہیں، بہت ایسے. یہ تو کہ فضول سسٹم بن گیا جنوں والا، ایسے ہر دوسرا تیسرا کہہ لو میں جن چمڑ گیا ہے. جن ہوتے نہیں. بہرحال تو ہمیں یہ بچوں کو دعائیں یاد کرانی چاہیے. انشاءاللہ بچوں کو جن نہیں چمڑیں گے، کوئی نہیں ڈریں گے. کیا دعا کرنی ہے؟ اللہم، اے اللہ، اللہم، اے اللہ، انی اعوذ بکا، بے شک میں تیری پناہ پکڑتا ہوں، من الخبث، خبیث جنوں سے، والخبائث، اور خبیث جننیوں سے، مذکر مؤنث جنوں میں سے. یہ گندی جگہوں پر رہتے ہیں زیادہ، کیونکہ ان کی بھی قسمیں ہیں. کوئی اچھے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، مومن بھی ہیں، اللہ کے ولی بھی گزرے ہیں جنوں میں سے. تو گندے بھی ہیں، رذیل قسم کے بھی ہیں، ضدی بھی ہیں. اللہ ایسوں کو نیک کرے. ہماری دعا ہے. جیسے ہم دعا کرتے ہیں مردوں کے لیے، اللہ جو 2 نمبر لوگ ان کو 1 نمبر کر دے، ویسے دعا کرتے ہیں ان جنوں کے لیے. یہ بھی ہمارے اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں. اللہ ان کو بھی نیک کرے، ان کو بھی ہدایت دے.
ایسے تنگ کرتے ہیں لوگوں کو، اللہ ان کو ہدایت دے یہ تنگ نہ کریں۔ بہرحال یہ بڑی جامع دعا ہے۔ باتھ روم کی صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی کپڑے لٹکا دیتے ہیں باتھ روموں میں، سارے گھر کے کپڑے، نکمے کپڑے میلے کچالے وہاں لٹکا دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ وہ تو پہلے چیز خبیث جنوں جنیوں کی ہے، جتنا اس کو پاک صاف رکھا جائے گا اتنا ہی جنوں سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ تو ایسی جگہوں کو، خصوصاً جہاں باتھ روم ہے، ان کو ہمیں ہر لحاظ سے پاک صاف رکھنا چاہیے۔ ہمیں کچھ واسطہ پڑا پچھلے سالوں میں، پھر یہ مشکل کام ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، پھر ہم نے پابندی لگا لی کہ ہم نے کسی کے پاس نہیں جانا جن کے مسئلہ میں۔ تو بہرحال اگر گھر کا ماحول اچھا ہونا تو یہ مخلوق بھی اچھی گھر میں رہتی ہے۔ اگر گھر کا ماحول نکما ہے، صحیح ماحول نہیں ہے، فلم ڈرامے چلتے ہیں، تو وہاں یہ مخلوق بھی اس طرح کی رہتی ہے، گانوں سے پیار کرنے والی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اپنے گھروں کو اچھا بنانا چاہیے۔ کچھ گھروں میں یہ مسئلہ تھا، میں نے کہا ابھی تم نہ اپنے گھر کا ماحول بدلو، قرآن کریم لگایا کرو، خود پڑھا کرو، سورۃ بقرہ پڑھا کرو۔ یعنی گھر کا ماحول بدلنے سے یہ بھی پھر اپنا ماحول تبدیل کر لیتے ہیں، یا سیدھے ہو جاتے ہیں یا پھر وہ گاڑی چھوڑ جاتے ہیں، مجبور ہو کر جاتے ہیں، لو جی یہاں تو یہ پاک صاف لوگ آ گئے ہیں، ہم یہاں سے نکلیں۔ بہرحال یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، ان کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ان میں بھی قسمیں ہیں، نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں۔ بخاری کی حدیث ہے، بخاری 142 نمبر حدیث، مسلم حدیث نمبر 375۔ تو اس حدیث میں ہے اذا داخل الخلاء، جب بیت الخلاء میں داخل ہونے کا ارادہ کرے۔ بعض روایتوں میں اذا اتى الخلاء، معنی وہی ہے جب بیت الخلاء آنے کا ارادہ کرے۔ تو ایک روایت میں یہ لفظ ہیں اذا اراد ان يدخل، واضح لفظ آ گئے، جب داخل ہونے کا ارادہ کرے۔ اچھا جی، ایک روایت میں لفظ ہے اذا داخل الکنیفہ، کنیفہ سے مراد باتھ روم ہے، کنیفہ سے مراد باتھ روم ہے، کوئی حرج نہیں۔ اچھا، حدیث نمبر 1351، عن زید بن ارقم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذه الحشوش محتضرہ۔ اللہ اکبر۔ حشوش کا معنی شیخ اعظم صاحب رحمہ اللہ کی عادت مبارکہ ہے کہ وہ غریب لفظ کا معنی لکھ دیتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 50 پر حدیث ہے، صفحہ 91 کے آخر میں چھٹی لائن اوپر وہاں لکھا ہے حشوش الکنف، یعنی اس سے مراد باتھ روم، لیٹرین وغیرہ۔ اصل اس کا ہے الحش سے حشوش، و اصل الحش یعنی الحشوش، اور ہوش کا جو اصل ہے یہ ہے جماعت نخل الکثیفہ، گھنے کھجوروں کا جھنڈ، جہاں زیادہ کھجوریں ہوں اسے کہتے ہیں الحش، حشوش۔ چونکہ پہلے وقتوں میں لوگ قضاء حاجت ان گھنے درختوں کی طرف جا کر کرتے تھے، جنگلات کی طرف، جہاں سطر بھی محفوظ رہیں، کوئی دیکھے بھی نہ، اور قضاء حاجت بھی کی جائے۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ پہلے یہ لوگ بہر ہی جاتے تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں کہ بیت الخلاء وغیرہ بنا لیجئے، تو صحابہ نے بھی بطور ضرورت گھر میں بیت الخلاء بنا لیجئے۔ آج کل اٹیچ باتھ کا بڑا سسٹم ہے، اٹیچ باتھ روم، پھر باتھ روم پلس غسل خانہ کٹھے بنا لیتے ہیں۔ ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، یعنی باتھ روم میں نہانے سے منع فرمایا ہے، لیکن کوئی ایسا سسٹم ہو باتھ روم اور غسل خانہ دونوں جدا جدا ہوں، درمیان میں دیوار ہو، خواہ 2 فٹ کی کیوں نہ دیوار ہو، 4 فٹ کی کیوں نہ، 3 فٹ کی کیوں نہ،
درمیان میں دیوار ہو، خواہ درمیان میں ہمیں لکڑی لگانا پڑے، لکڑی کا پھٹا لگانا پڑے، پلائی لگانی پڑے، تاکہ ہم غسل کر رہے ہیں تو ہمارے غسل کے چھینٹے وغیرہ ادھر جائیں گے، باتھ روم پر جائیں گے، وہاں سے چھینٹے پھر واپس آئیں گے، اس طرح کوئی نہ کوئی اندیشہ رہتا ہے، تو بچنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ یہ الگ الگ ہوں تو کوئی ٹینشن وہم ہوتا بھی نہیں ہے۔ ہاں مجبوریاں ہیں شہری ماحول میں، لو جی زمین تھوڑی سی ہے تو کیا کریں۔ ایک میرا شاگرد لاہور میں ہے، میں سفر پر تھا، لیٹ ہو گیا، اس نے کہا استاد میرے گھر آ جائے، تو گھر مجھے لے گیا تو وہ 1.5 مرلے پر گھر تھا، اللہ اکبر، چھوٹا سا گھر۔ میں ہنسا بھائی گھر کا ہے کہ تو استاد یہی گھر ہے، 1.5 مرلے میں گھر چھوٹا سا۔ اب بہرحال غریب لوگوں کو مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا جی، بے شک یہ جو باتھ روم وغیرہ ہیں محتضرہ، محتضرہ کا معنی ہے یہاں شیطان حاضر ہوتے ہیں، یہاں شیطان حاضر ہوتے ہیں۔ فَإِذَا أَحَدُكُمُ الْخَلَاءَ، جب آئے تو میں سے کوئی بیت الخلاء میں ارادہ کرے آنے کا تو کہے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، میں خبیث جنوں سے اور خبیث جنیوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو یہاں جنوں اور جنیوں سے مراد شیاطین ہیں، کیونکہ شیطان جنوں سے بھی ہے اور شیطان انسانوں سے بھی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورۃ الناس میں وضاحت ہے، من الجنۃ والناس، جنوں سے بھی شیطان ہوتے ہیں اور انسانوں سے بھی ہوتے ہیں۔ یہاں مراد شیطان ہے۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر 6، ابن ماجہ میں حدیث نمبر 296، ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے حدیث نمبر 69، ابن حبان نے صحیح کہا ہے حدیث نمبر 1408، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے جلد صفحہ نمبر 178۔ آگے شاہ صاحب نے ان کی مختلف سندیں بیان کی ہیں، تو پھر لغت بیان کی ہے۔ اللہ شاہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اسی کے تحت شیخ صاحب رحمہ اللہ نے صفحہ 52 میں وہ روایت لکھی ہے کہ جنوں اور بنی آدم کی شرمگاہوں کے درمیان، سطر کے درمیان پردہ ہے، اذا داخل احدکم الخلاء یقول بسم اللہ، کہ بیت الخلاء میں داخل وقت بسم اللہ کہے، یعنی بسم اللہ اللہ من اذبک من الخبث والخبائث۔ شیخ اعظمی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ ضعیف ہے۔ بہرحال ترمذی حدیث نمبر 606، ابن ماجہ حدیث نمبر 297، ہماری تحقیق میں یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ القول المقبول، یہ ہمارے پاکستانی محدث فضیلت شیخ عبدالرحمن بن عبدالحنان سندو حافظہ اللہ کویت میں ہوتے ہیں، ان کی کتاب ہے القول المقبول۔ یہ کیا کہتے ہیں، گوگل پر لکھیں القول المقبول فی تخریج و شرح صلاۃ الرسول، یہ کتاب آ جائے گی، یہ کتاب بڑی پڑھنے والی ہے۔ بہرحال وہاں یہ تحقیق آپ دیکھ سکتے ہیں۔ باب ما یقول الرجل اذا خرج من الخلاء، بیت الخلاء سے باہر آنا تو پھر کیا پڑھنا ہے؟ کیا کہے؟ 1352 نمبر حدیث، ان عائشہ تامی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان النبی، بے شک تھے نبی علیہ السلام، اذا خرج من الغائط، جب نکلتے بیت الخلاء سے، کالا کہتے غفرانک، غفرانک، کیا مطلب؟ اے اللہ میں تو اسے گناہوں کی بخشش طلب کرتا ہوں۔ غفرانک کا معنی ہے اسألک غفرانک، میں تجھ سے تیری بخشش کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ کیا وجہ ہے بیت الخلاء سے باہر آنے کی؟ استغفر اللہ کیوں کہنا ہے؟ کہ توجیحات بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ اس مدت میں ذکر نہیں کر سکا، کیونکہ منع ہے بیت الخلاء میں قضاء حاجت کے وقت پہلے تو دعا کرنی ہے، پڑھنی ہے، بعد میں بھی دعا پڑھنی ہے باہر نکل کر، لیکن قضاء حاجت کے وقت خاموشی اختیار کرنی ہے، کوئی ذکر نہیں کرنا، ایک یہ وجہ ہے۔
اس طرح اور بھی کی وجوہات علماء نے بیان کی ہیں. اچھا جی، ایک روایت میں آتا ہے بیت الخلاء سے نکلتے وقت پڑھا جائے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی. یہ روایت یہ ابن ماجہ میں آتی ہے، 301 نمبر حدیث ہے. لیکن اس کی سند میں اسماعیل بن مسلم راوی ہے جس کے ذوق پر محدثین کا اتفاق ہے. اچھا، باب غسل الیدین بعد الخروج من الخلاء. بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد ہاتھوں کو دھونا. کرسی جب بیت الخلاء سے باہر نکلنا ہے تو دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. ان عائشہ امی عائشہ سے روایت ہے زوج النبی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ تھی، ہماری مسلمانوں کی مومنوں کی ماں ہے، وہ فرماتی ہیں ما رأیت رسول اللہ، نہیں دیکھا میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خرج من غائط کہ آپ نکلے ہوں بیت الخلاء سے قط تو کبھی بھی الا مسمان مگر آپ بہرا کر پانی کو چھوتے تھے. کیا مطلب؟ پانی سے اپنے ہاتھوں کو دھوتے تھے. اللہ. اور یہی شیخ اعظم صاحب نے باب قائم کیا ہے کہ بیت الخلاء سے نکلتے وقت ہاتھوں کو دھونا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. ابن ماجہ حدیث نمبر 354، ابن حبان حدیث نمبر 1441، اور یہ حدیث صحیح ہے. باب رجل الحاکن یبدأ بالخلاء، وہ آدمی جس کو بول براز تنگ کر رہا ہے، روکے ہوا ہے انسان. ہو جاتا نا بعض دفعہ باتھ روم کی بھی شدید حاجت ہو رہی ہے تو ادھر سے نماز کا وقت ہے، اب نماز پہلے پڑھیں کہ پہلے بیت الخلاء جائیں؟ پہلے بیت الخلاء جانا چاہیے تاکہ انسان مطمئن ہو کر تسلی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکے. اگر ویسے ہی وہ نماز پڑھنی شروع کر دے گا تو کیا نماز پڑھے گا؟ خیر کہ نماز پڑھے گا، اس کی توجہ ہٹی رہے گی. اس وجہ سے بیت الخلاء پہلے جانا ہے، پھر بعد میں نماز وغیرہ پڑھنی ہے. اس طرح اگر انسان کو بھوک لگی ہے، پہلے کھانا بھی سامنے آ گیا ہے، کھانا سامنے آ گیا ہے، ادھر سے جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، حکم ہے پہلے کھانا کھاؤ، پہلے پیٹ کی آگ بجھاؤ، پیٹ میں کھانا کھاؤ تو پھر جا کے نماز پڑھو. اگر بھوکا بندہ نماز پڑھے گا تو نماز خشوع سے پڑھ سکے گا؟ نہیں. نماز کو خشوع خضوع سے پڑھنا فرض ہے، یہ رکن ہے نماز کا. نبی علیہ السلام نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو خشوع خضوع کے ساتھ، اللہ سے ڈر کر، آہستہ آہستہ، مغرو نہیں لانی. چٹ پٹاخہ لگایا منٹوں سیکنڈوں میں نماز، اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو لوگ ایسے نمازیں پڑھتے ہیں، نماز اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر دے مارتا ہے. چلو بولو تم نے تو نماز پڑھی نہیں، یہ نماز ہے ہی نہیں. جس طرح اکثر مسلمان پڑھتے ہیں جلدی جلدی. اس انداز میں نماز پڑھنی چاہیے، شاید کہ میری آخری کی نماز ہو، شاید میری آخری کی نماز ہو. اللہ سے ڈرتے ہوئے جو خضوع کے ساتھ نماز پڑھنی چاہیے. تو کیسے خشوع خضوع پیدا ہوگا؟ جب ہمیں نماز کا ترجمہ آتا ہوگا، میٹرک پاس ہوگا بچے، ایم اے پاس ہوگا بچے، پی ایچ ڈی کر گئے، ایم بی اے کر گئے، اللہ اکبر، وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا کر پڑھ گئے، دوسرے ملکوں میں دھکے کھا لیے، لو جی ایم بی اے ہو رہا ہے، پی ایچ ڈی ہو رہی ہے. اور بھائی تیرے کیا فائدہ ایسے ایم بی اے کا، پی ایچ ڈی کا، تجھے نماز کا ترجمہ نہیں آتا ہے. ویسے کہتے ہیں ہمیں قرآن سے بڑی محبت ہے، اسلام سے بڑے 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 آج کے رسول ہیں. چھوٹا مسئلہ موٹا مسئلہ بن جائے تو روڈ بند کر دیتے ہیں، فوراً ملک بلاک بند کر دیتے ہیں. لیکن اپنی یہ حالت ہے کہ پیغمبر نے جو چند دعائیں سکھلائی ہیں، نماز میں ان کا ترجمہ نہیں آتا. یہ بہت بڑی غلطی ہے. یہی وجوہات ہیں کہ مسلمان کو پتہ نہیں میں رب سے کیا باتیں کر رہا ہوں، پتہ ہے نہیں.
یہ تو مٹھو طوطا ہے نا، رات ہوتا طوطے کو بھی نماز آتی ہے، سکھا دے تو نماز وہ پڑھ لیتا ہے. اور مٹھو طوطا بھی نماز پڑھتا ہے، تو یہ مسلمان بھی نماز دعائیں پڑھتا رہتا ہے. تو پتہ نہیں میں کیا اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں. یہ بہت بڑی ہماری سستی ہے. ایسے کو ڈنڈے لگانے چاہیے، ڈنڈا پیڑ ہونی چاہیے. کسی کو بھی نہیں ترجمہ آتا، کوئی آتا ہی نہیں. مولویوں کو نہیں ترجمہ آتا. منٹوں 35 سیکنڈ میں جنازہ پڑھا دیتے ہیں مولوی. 35 سیکنڈ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے، نہ پڑھتے ہیں نہ پڑھنے دیتے ہیں شیطان. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. حالانکہ نبی پاک نے کی فرمایا، اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی. بخاری مسلم کے دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے. ان عبداللہ بن ارقم، عبداللہ بن ارقم سے روایت ہے، انہ کان یؤم اصحابہ، وہ اپنے ساتھیوں کو امامت کرواتے تھے. فحضرت صلاۃ یومن، ایک دن نماز کا وقت ہو گیا. فذهب لحاجته، وہ قضاء حاجت کے لیے چلے گئے باتھ روم میں. شمارے پھر لوٹے. فقالا، کہا، انی سمعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، آپ فرما رہے تھے، اذا اراد احدکم الغائط، جب تم میں سے کوئی ایک اپنے قضاء حاجت جانے کا ارادہ کرے، فلیبدأ به قبل الصلاۃ، اس کو چاہیے کہ پہلے باتھ روم جائے، پھر آ کر نماز پڑھے. کہ ہمارے لوگ ایک منٹ نہیں خاموشی اختیار کرتے، ایسا کہ نہیں؟ شور ڈالتے، لو جی امام کتنے گیا، چلو کاکا تو نماز پڑھا دے، اور فلانا تو ایسے نہیں ہے. احترام بھی نہیں رہا، علم کا نہیں احترام رہا، اللہ کے قرآن کا نہیں رہا، تو علماء کا کون احترام کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. یہ موطا امام مالک کی صحیح حدیث نمبر 49. سنن میں یہ لفظ ہیں، اذا اراد احدکم الغائط واقیمت الصلاۃ فلیبدأ به، جب تم میں سے کوئی قضاء حاجت کا ارادہ کرے اور نماز قائم کر دی گئی ہو، تو نماز پہلے اپنے قضاء حاجت کا ادا کرے، پھر نماز پڑھے. یہ ابو داود میں حدیث ہے، حدیث نمبر 88، ترمذی میں 142 نمبر. اور یہ امام ترمذی نے حسن صحیح کہا ہے، ابن خزیمہ، ابن حبان، حاکم وغیرہ نے صحیح کہا ہے. حدیث نمبر 1355، ان عائشہ، مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، سمیعت رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے سنا، صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے تھے، لا صلاۃ بحضرت الطعام، کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں ہے. بحضرت الطعام کا معنی ہے کھانا سامنے موجود ہے، یہ مطلب ہے. اور کھانا پاکے آ گیا، سامنے پڑا ہوا ہے، ادھر سے اللہ اکبر ہو گئی ہے، قامت تکبیر ہو گئی ہے، پہلے کیا کرنا ہے؟ کھانا کھانا ہے. پہلے بھوک مٹا لو، پھر جا کے نماز پڑھ لو. آپ کی نیت کیا تھی؟ میں نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. اب کھانے میں سے لیٹ ہو گئے، باتھ روم میں سے لیٹ ہو گئے، اٹھے جنبی تھے، نہاتے لیٹ ہو گئے، ہے نا، سفر میں لیٹ ہو گیا. نیت کیا ہے؟ باجماعت. نماز لیٹ بھی پڑھ رہے ہیں تو ثواب کون سا ملے گا؟ باجماعت والا. کون سا؟ باجماعت والا. اچھا جی. لا صلاۃ بحضرت الطعام، کھانے کی موجودگی میں نماز ہوتی نہیں. بلا، اور نہ اس وقت ہوتی ہے، وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ، جب اس کو دو خبیث چیزیں روک رہی ہوں. اخبثان سے مراد چھوٹا پیشاب اور بڑا پیشاب. جب چھوٹا بڑا پیشاب دونوں یا کوئی ایک زور پکڑ رہا ہو، تو پہلے کہاں جانا ہے؟ نماز کی طرف کہ باتھ روم کی طرف؟ پہلے باتھ روم کی طرف جانا ہے. مسلم حدیث نمبر 560، یہ صحیح حدیث ہے، مسلم کی ہے. حدیث نمبر 1356، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يقوم احدكم الى الصلاة وبه اذان، نہ کھڑا ہو تو میں سے کوئی ایک نماز کی طرح، وبه اذان، اور اس کو تکلیف ہو، اور اس کو تکلیف تنگی ہو. کیا مطلب ہے؟ مراد ہے پیشاب یا پخانہ وغیرہ اس کو زور دے رہا ہو، تنگ کر رہا ہو، تو پھر نماز پڑھنی نہیں، بلکہ پہلے باتھ روم جانا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. ابن ماجہ
حدیث نمبر 618، ابن ابی شیبہ حدیث نمبر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 422۔ الحمدللہ۔ اس پر شیخ اعظمی صاحب نے اس کے نیچے لکھا ہے اذان۔ اذان کا معنی ہے حاجتن للبول والبراز، چھوٹے بڑے پیشاب کی حاجت، وہی مطلب ہو تیز پیشاب تیز ہے، شدت سے زور پکڑ رہا ہے تو پہلے بندہ باتھ روم یا پھر نماز وغیرہ پڑھے۔ لاگی سمجھو؟ اچھا جی، پھر اس کے تحت شیخ صاحب رحمہ اللہ نے جو کچھ ضعیف روایتیں ان کو ذکر کیا ہے۔ آگے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ شیخ اعظمی صاحب فرماتے ہیں باب غسل الوجہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، کنوں؟ چہرے کو۔ اور جسم کے اعضاء کے نام بچوں کو فرق پر انگلش میں آتے ہیں، اگر نہیں آتے تو عربی نہیں آتی۔ ہائے میرے اللہ، اتنی گندی زبان عربی ہے، گندی زبان ہے۔ ہائے، قرآن کی زبان، ہمارے دین اسلام کی زبان عربی ہے، ہمیں آتی؟ انگلش میڈیم پڑھتا ہے بچہ، بھائی انگلش بھی آنی چاہیے۔ یہ زبانیں ساری اللہ کی ہیں، زبانیں کس نے بنائی ہیں؟ زبان ہونے کے ناطے ساری زبانیں ہمیں آنی چاہیے، لیکن ہم نے تو انگلش کو بت بنا لیا ہے، پوجنا شروع کر دیا ہے، اور جو ہماری اصل زبان ہے جس میں ہمارا قرآن ہے، ہمارے پیغمبر کی احادیث ہے، وہ عربی زبان ہے، وہ ہمیں آتی نہیں۔ آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ آنی چاہیے۔ غسل الوجہ، چہرے کو دھونا، والیدین، اور ہاتھوں کو دھونا، واو کی معنی اور ایم اے پاس لڑکے سے میں نے پوچھا کہ کیا میں نے واو کا، کہنا میرے نہیں پتا ہے۔ ان اللہ، اور کیا پتا تیری ڈگریوں کا، یہ قبر میں کام آئیں گی؟ نہیں۔ آگے حشر میں کام آئیں گی؟ کیا یہ دین کام آئے گا؟ دین سیکھا ہو، علم ہوگا تو ہم پھر آگے کسی کو سکھا سکتے ہیں، ورنہ جانور اور انسان کوئی فرق نہیں ہے۔ کھوتے کے گلے میں، گدھے کے گلے میں ڈگریاں لٹکا دیں تو کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ تہذیب دین سکھاتا ہے، انسان میں انسانیت دین سکھاتا ہے۔ دین کے علاوہ کوئی ایسا ہمارے پاس گر ہے ہی نہیں، ایسی چیز ہے ہی نہیں کہ وہ ہمیں تہذیب سکھائے، انسانیت سکھائے، اخلاق سکھائے، پیار سکھائے۔ کیا کون سکھائے گا؟ دین۔ جب ہمیں دین نہیں آتا، ویسے بہت پڑھ گئے ہیں، اور یہ تعلیم ہے نہیں صحیح معنی میں، یہ فن ہے، ہنر ہے، وہ بھی آنے چاہیے، اس کے نفی ہم نہیں کر رہے، وہ بھی آنے چاہیے، لیکن دین بھی آنا چاہیے۔ ہمیں ڈاکٹر پلس عالم دین چاہیے، انجینئر پلس عالم دین، وکیل دین پڑھا کہ دین کے علاوہ؟ دین پڑھا ہوا وکیل۔ پولیس مین کون چاہیے؟ پولیس مین کون چاہیے؟ کیا نہیں، ایسا پولیس مین جو جس کو پتہ ہی نہیں ہے، جس کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا، تو وہ کیا بیچارہ نوکری کرے گا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کا ڈر کیا ہے، میں قوم کا حکمران ہوں، نگہبان ہوں، تو دین نے ہمیں کیا تربیت کی ہے پتہ ہی نہیں ہے، تو کیا کرے گا وہ؟ جج، کہ اللہ جج کی، جج پلس عالم دین، جج بھی ہو اور عالم دین بھی ہو، ہمیں وہ چاہیے، اللہ سے ڈرنے والا جج، مسلمان جج، وہ ہمیں چاہیے۔ حکمران کون سا چاہیے؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ سے ڈرنے والا کون ہوگا؟ جس کے پاس علم ہوگا، انما یخشی اللہ من عباد العلماء، علم ہوگا، علم والے کو عالم کہتے ہیں، اہل علم۔ علم سے کیا مراد ہے؟ علم سے مراد قرآن اور حدیث ہے، فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی نہیں ہے۔ علم سے کیا مراد ہے؟ قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث کا علم نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے، اسے کچھ بھی نہیں آتا۔ لاگی سمجھے؟ یہ علم ہے۔ جب تک یہ قوم علم نہیں آئے گا، بیوی نہیں چکیلی چاہیے، بیوی ہمیں اہل علم بیوی چاہیے، اللہ سے ڈرنے والی بیوی چاہیے۔ خامد، بیٹے کی شادی کرنی ہے، خامد چاہیے۔ کون سا خامد؟ دو ہاتھ دو پاؤں والا نہیں، خامد پلس عالم دین ہمیں چاہیے۔ آئی سمجھ؟ مسلمان ہمیں چاہیے۔ جب ہر معاشرے میں اسلام
دین پلس دنیا ہوگی تو وہاں خیر ہی خیر ہوگی. جہاں اکیلی دنیا ہے وہاں خیر غالب نہیں ہے، خیر سے محرومی ہے. اللہ تعالی ہمیں دین سے محبت کرنے کی توفیق دے. دین نہیں تو کچھ بھی نہیں، دین ہے تو سب کچھ ہے. بہرحال باب غسل الوجه والیدین، چہرے کو دھونا، دونوں ہاتھوں کو دھونا. کب؟ اذا استيقظ من النوم، جب بیدار ہو نیند سے. جب بیدار ہو نیند سے، سویا بندہ اٹھے نا تو اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھوئے. حدیث نمبر 1357. ابن عباس فرماتے ہیں ان مانا بے شک، بے شک، انا کا مانا بے شک. بے شک نبی علیہ السلام کھڑے ہوتے تھے رات کو تہجد کے ٹائم، فقضا حاجتہ، اپنی حاجت پوری کرتے، ثم غسل وجہہ، پھر اپنے چہرے کو دھوتے، ویدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو، ثم نام، پھر سو جاتے، پھر بولو سو جاتے. بخاری مسلم کی روایت ہے. بخاری 6316، مسلم 304، مسلم 304. الحمدللہ. آگے مسواک کا بیان ہے، مسواک کا بیان ہے. وہ ہم انشاءاللہ ایک وقفے کے بعد دوبارہ ہم شروع کرتے ہیں. 10 منٹ کے وقفے کے بعد ہم دوبارہ انشاءاللہ مسواک کی حدیثیں شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، مسواک ہے. باب ماجا فی السواک، مسواک کے بارے میں ایک نہیں بڑی حدیثیں آئی ہیں. ہمیں مسواک کرنی چاہیے، 24 گھنٹے مسواک جیب میں ہونی چاہیے. پانی ہو پھر بھی کرو، پانی نہیں ہے پھر بھی کرو، بیٹھے ہو پھر بھی کرو، باہر ہو پھر بھی کرو، گھر میں پھر بھی کرو، نماز کے لیے پھر بھی کرو، وضو سے اپنا کھانے سے کرو، بہت پیاری سنت ہے یہ. دیکھو حدیثیں کتنی. حدیث نمبر 1358. ان عائشہ، امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بیان کرتی ہیں، فرمایا السواک مطہرۃ للفم، مسواک منہ کی پاکی کا سبب ہے. مسواک کرنے کو تو منہ صاف رہے گا، پاک رہے گا. مرضات للرب، اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے. مسواک کرنے والے پر اللہ راضی ہوتے ہیں. ہم نے قرآن پڑھنا ہے نا، ہم نے قرآن پڑھنا ہے. فرشتے 24 گھنٹے ہمارے پاس ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں کرتے ہیں، ملتے ہیں، گھر میں ماں بہن ملتے ہیں. تو منہ سے بدبو آنی چاہیے کہ خوشبو آنی چاہیے. خوشبو وہ کیسے آئے گی؟ جب مسواک ہم کرتے رہیں گے. تاکہ سمجھ، اللہ بھی راضی، لوگ بھی راضی، اللہ بھی راضی، رشتے بھی راضی، ان کو بدبو نہیں آئے گی. قرآن پڑھیں گے تو کتنا خوش لگے گا بندے کو کہ میرا منہ صاف ہے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں. بدبو آ رہی ہو، کچھ کرے گا پڑھنے کو؟ کرے گا نہیں. یہ حدیث صحیح ہے، نسائی کی حدیث نمبر 5 ہے. حدیث نمبر 1359. عن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بالسواک، مسواک کو لازم پکڑو، مسواک کو لازم پکڑو. فإنه مطیبۃ للفم، منہ کو پاک کرنے والی ہے. ومرضات للرب، اور رب کو راضی کرنے والی ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، حسن درجے کی، 5865 نمبر حدیث ہے. اللہ اکبر. حدیث نمبر 1360. ان ابی ہریرہ، سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، بے شک نبی علیہ السلام نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر میں مشقت میں نہ ڈالتا اپنی امت کو، یعنی اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، مشکل نہ سمجھتا، مشقت میں نہ ڈالتا، تو میں ان کو مسواک حکم دے دیتا. ایسے ترجمہ کریں گے لولا ان اشق علی امتی، اگر میں
اپنی امت پر مشقت نہ ڈالتا تو ان کو میں حکم دے دیتا کس کا؟ مسواک کا۔ مجھے پتا تھا کہ اگر مسواک حکم دے دیا مسواک فرض ہو جائے گی، میری امت کو مشکل پیش آئے گی، اس لیے حکم دیا نہیں۔ نبی نے مسواک حکم دیا نہیں، فضیلت بیان کی ہے، بھائی کرو 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 میرے امتیوں، کرو بہنوں بیٹیوں ماؤں، کرو عورتوں، کرو مردوں، کرو مسواکیں کرو، حکم دیا نہیں، فضیلت بیان کر دی۔ اگر حکم دے دیتے تو پھر یہ کیا ہو جانا تھا؟ فرض، اس لیے حکم نہیں دیا۔ فرض ہوتی تو پھر مشکل آتی ہے نا ہمیں، ہے نا۔ اللہ اکبر، دین سان ہے کہ مشکل ہے؟ دین سان ہے، پھر بھی مسلمان دین سے دور ہے، ہائے میرے اللہ۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری 887 نمبر، مسلم 252 نمبر حدیث۔ اس میں لفظ ہیں لامرتہم بسواک، مسواک حکم دے دیتا۔ بعض روایتوں میں یہ اضافہ ہے بخاری مسلم کی، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت مسواک حکم دیتا، کرو مسواک، یا مع کل صلاۃ، یا ہر نماز کے وقت۔ نسائی بن ماجہ میں ہے مع الوضوء عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت وضو کے ساتھ، جب وضو کرنا ہے تو کیا کرنی ہے؟ مسواک کرنی ہے۔ بہرحال حدیث نمبر 1361، زید بن خالد الجوہنی کہتے ہیں قال رسول اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لولا نشکا، اگر نہ میں مشقت ڈالتا اپنی امت پر، لامرتہم، یعنی اگر نہ میں مشکل سمجھتا اپنی امت پر تو میں حکم دے دیتا، کیا؟ لامرتہم، حکم دیتا ان کو بالسواک، مسواک کرنے کا، عند کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت۔ مشکل سمجھا میری امت پر گراں گزرے گا تو میں نے حکم دیا نہیں۔ راوی کہتے ہیں فکان زید بن خالد، تھے زید بن خالد، یضع السواک کا، رکھتے تھے مسواک کو، منہ موضع القلم، اپنی مسواک کو کہاں رکھتے تھے؟ قلم کے رکھنے کی جگہ پر، قلم من اذن الکاتب، جو بندہ لکھاری ہو نا، لکھنے والا، وہ قلم اکثر کہاں رکھ دیتے ہیں؟ کان کو بھی لٹکا لیتے ہیں۔ تو زید بن خالد کو مسواک سے اتنا پیار تھا، اتنی محبت تھی، وہ مسواک کہاں لٹکاتے تھے؟ جہاں ہم کان کے اوپر قلم رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، کلما، جب کبھی، کام وہ کھڑے ہوتے للصلاۃ، نماز کی طرف، استاق کا مسواک کرتے۔ یہ صحیح حدیث ہے، مسند احمد حدیث نمبر 17,048، 17,048۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 1362، ان رجل من اصحاب النبی، نبی علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک آدمی سے روایت ہے، ان النبی، و نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں، انہ قال، بے شک آپ نے فرمایا، لولا ان اشق علی امتی، اگر میں مشقت نہ سمجھتا اپنی امت پر، میں حکم دیتا ان کو مسواک کرنے کے، مع کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت۔ صحیح ہے، مسند احمد حدیث نمبر 23,486۔ 1363 نمبر حدیث، عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضوء۔ ایک ہی معنی کی جسے بار بار آ رہی ہیں، جو ہم نے اس کا خلاصہ نکالا ہے اس میں انشاءاللہ صرف ایک ہی حدیث ملے گی، باقی ملیں گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مکمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے، طبرانی اوسط میں ہے، حدیث نمبر 1260۔ حدیث نمبر 1364، ان عبداللہ بن حنظلہ بن ابی عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بالوضوء، بے شک نبی علیہ السلام کو حکم دیا گیا وضو کرنے کا، لکل صلاۃ طاہرا وغیر طاہر، ہر نماز کے لیے، خواہ آپ پاک ہوں یا خواہ باوضو ہوں یا غیر یا بے وضو ہوں۔ فلما شق ذلک علیہ، جب آپ علیہ السلام پر یہ مشکل ہو گیا،
امر بالسواک آپ نے حکم دیا، امر بالسواک آپ کو حکم دیا گیا، لکل صلاح ہر نماز کے لیے۔ فکان ابن عمر یرا ان بھی قوہ، ابن عمر سمجھتے تھے کہ اس میں طاقت ہے، مسواک کرنے میں طاقت ہے۔ فکان لا یدع الوضوء لکل صلاح، وہ نہیں چھوڑتے تھے وضو ہر نماز کے لیے۔ کیا مطلب یہ ہے، ایک بندے کا وضو ہے نا ٹوٹا نہیں ہے تو 2 نمازیں پڑھ سکتا ہے، 3 4 پڑھ سکتا ہے، یہ مطلب ہے۔ لیکن ابن عمر ہر نماز کے وقت وضو کرتے تھے، کیونکہ وضو کرنے سے تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے، قوت ملتی ہے، بندہ فریش ہو جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی حسن درجے کی روایت ہے، حدیث نمبر 48۔ حدیث نمبر 1356 عن حذیفہ بن الیمان قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل، جب کھڑے ہوتے رات کو، یشوس، نبی علیہ السلام رات کو تہجد میں کھڑے ہوتے، یشوس فہ بالسواک، آپ اپنے منہ کو صاف کرتے مسواک کے ساتھ۔ اٹھے ہیں نا، سوئے ہوئے تو منہ کا ذائقہ بدلا ہوا ہے نا، تو مسواک کی جائے۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، بخاری حدیث نمبر 245، مسلم 255 نمبر حدیث۔ جس حدیث پر بخاری مسلم کا لفظ لکھا ہو وہ حدیثیں صحیح ہوتی ہیں، پتہ ہے آپ کو، یہ مسئلہ ہے جنمن۔ تو بخاری مسلم کو بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، تقریباً 80-90% ہمارا دین بخاری مسلم میں مکمل ہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ تفسیر اور بخاری مسلم پڑھی جائیں تو 80-85% دین کے مسائل بندے کو آ جاتے ہیں۔ جیسے قرآن میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، ویسے بخاری مسلم کوئی شک و شبہ ہے نہیں، یہ اتھارٹی ہے احناف کے ہاں، اہل حدیث ہر کسی کے ہاں یہ اتھارٹی ہے، ان میں کوئی حدیث ضعیف ہے ہی نہیں۔ حدیث نمبر 1366۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان عائشہ، امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کننا نعد له سواکہ وطہورہ، ہم تیار کر رکھتے تھے نبی علیہ السلام کے لیے آپ کی مسواک اور آپ کا پانی، پاکی کے لیے، وضو کے لیے پانی ہم تیار رکھتے تھے۔ فیبعثہ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو بیدار کرتا، ماشاء، جب اللہ تعالیٰ چاہتا، ان یبعثہ من اللیل، کہ آپ کو نیند سے بیدار کرے، اللہ تعالیٰ بیدار کرتا، یہ ٹائم بیدار کر دیتا۔ فیتصوق، آپ علیہ السلام مسواک کرتے، وضو کرتے، ویصلی، اور پڑھتے تہجد کی نماز، 9 رکعاتیں، 9 رکعتیں، کتنے؟ 9 رکعتیں۔ لا یجلس الا فی ثامنہ، آپ نہیں بیٹھتے تھے مگر 8ویں میں، مگر 8ویں میں۔ کیا مطلب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نماز زیادہ سے زیادہ 11 رکعتیں پڑھتے تھے، 11 رکعتیں، 8 رکعت تراویح اور تہجد میں کوئی فرق نہیں ہے، 8 کا تراویح اور 3 وتر، 8 3 کتنے ہو گئے؟ بولو 11، آگے سمجھو۔ باقی رہے گا وتر، وتر 1 بھی ہے، 3 بھی ہے، 5 بھی ہے، 7 بھی ہے، 9 بھی ہے۔ اس حدیث میں 9 وتروں کا ذکر ہے، کتنوں کا؟ 9 وتروں کا ذکر ہے۔ کٹھے بندہ پڑھ سکتا ہے، جب کٹھے 9 وتر پڑھنے ہوں تو پھر کیا کرے گا؟ 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے گا نہیں، کھڑا ہو جائے گا، پھر 4 پڑھ کھڑا ہو جائے گا، پھر 6 پڑھ کے 8ویں رکعت میں بیٹھے گا، پھر 9ویں میں بھی بیٹھے گا، پہلی میں نہیں بیٹھے گا۔ بہرحال حدیث نمبر 1300، یہ جو بھی پیٹی ہے حدیث مسلم کی ہے، حدیث نمبر 746، 1367 ان عائشہ، کہ جو 20 رکعتیں پڑھتے ہیں یہ سنے ثابت نہیں ہے۔ 20 کا تراویح کہنے مغرو لاندے نے، کہ تراویح پڑھتے ہیں مغرو لاندے نے 15-20 منٹوں میں ختم کر دیتے ہیں، ہائے میرے اللہ۔ جنازہ 35 گھنٹوں میں ختم کر دیتے ہیں، ہائے میرے اللہ۔ یہ سال بعد تراویح آتی ہے، سال بعد تراویح تو سارا دن ہے نا، ساری ہر رات ہے نا، جب مرضی پڑھ لو تراویح تہجد، ایک ہی نماز کے 2 نام ہے۔ عشاء کے وقت بھی، عشاء کے بعد آپ تہجد پڑھ لیں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ لیں تو ایک ہی چیز ہے۔
تراویح تہجد ہی ہوتی ہے، تراویح تہجد کا ہی نام ہے تراویح۔ کانا امی عائشہ فرماتی ہیں بے شک تھے نبی علیہ السلام اذا داخلہ بیتہ ہو، جب اپنے گھر میں داخل ہوتے، بعد اب سواک کیسے شروع کرتے کام؟ مسواک سے۔ کیوں؟ گھر میں بھی بچے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہیں، ہے نا، کیونکہ بیٹا تھے بیچارے بچپن میں فوت ہو گئے، بیٹیاں تھیں، بیویاں تھیں، ان سے بات کرنی ہے، انہیں قریب جا کے بیٹھنا ہے، تو منہ سے ہونی چاہیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ وفی روایت ایک روایت میں قال شرح نے کہا سألت عائشہ تھا، میں نے امی عائشہ سے سوال کیا بأی شیء کان یبدأ النبی، کس چیز سے نبی علیہ السلام ابتدا کرتے تھے اذا دخل بیتہ، جب اپنے گھر داخل ہوتے، قالت بالسواک، امی عائشہ نے کہا مسواک سے۔ گھر میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ دستک دی جائے، خواہ اپنا ہی گھر ہو، دستک دی جائے، السلام علیکم کہہ کر گھر میں داخل ہوا جائے، آئی سمجھ، دستک دی، آواز دی جائے۔ آگے کیا پتا ماں بہن بیٹی کپڑے بدل رہی ہو، سو مصیبت ہے گھر میں، ہے نا، اس لیے دستک دی جائے، آگے سے آواز آئے کون آ جاؤ، کون، جی میں فلاں، جی آ جاؤ، پھر اندر آنا چاہیے۔ اللہ کی سمجھو، یہ مسئلہ ہے۔ مسلم کی روایت حدیث 253 ان نبی موسیٰ الاشعری قال اتیت رسول اللہ، میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، وہو یستن بالسواک بیدہ، آپ اپنے ہاتھ سے مسواک کر رہے تھے، ویقول، اور آواز آ رہی تھی او او، جب مسواک حلق میں مارے کو آواز آتی نہیں کہ باہر آتی کہ نہیں باز، یعنی مسواک حلق میں بھی ایسے مارنی ہے، دانتوں میں بھی مارنی ہے، ایسے اوپر نیچے کو مارنی ہے۔ والسواک فی فیہ، مسواک آپ کے منہ میں ہوتی تھی، کأنہ یتہوأ، گویا کہ آپ کو الٹی آ رہی ہے، آپ کو الٹی آ، جدو الٹی آندھی کی آوازیں نکلتی ہے نا، اس طرح نبی علیہ السلام سختی کے ساتھ اپنے حلق میں مسواک مار کے دیکھیں، بہت گندے پیلے کھنگار اور لیس دار مادہ باہر نکلے گا، تو نکلنا چاہیے، مسواک کرتے نہیں، پھر جب بچوں گلے پہ گئے، گلا خراب ہو گیا ہے، ہزاروں بیماریوں کا علاج ہے مسواک۔ منہ، زبان ہے منہ میں، کتنی قیمتی زبان ہے، سبحان اللہ، دانت کتنے قیمتی ہیں، یہ جبڑے اندر سے منہ کتنا قیمتی ہے، یہ حلق کتنا قیمتی ہے، بولنے بند ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کتنا اللہ کا پیارا سسٹم ہے۔ ان سب کو کنٹرول کرنے کے لیے، تیز رکھنے کے لیے کیا اللہ نے حکم دیا؟ مسواک کرو۔ مسلمان کرتے نہیں، یہ سستی ہے، دور کرو۔ آپ کی دکانیں ہیں، جب گئے کھیتوں میں کلہاڑی کے ساتھ 150 مسواکیں بنائیں، کتنا ٹائم لگے گا؟ کتنا لگے گا ٹائم؟ 10 میں لگ جائیں گے۔ دکان پر مسواکیں رکھو، مسجدیں 3 4، جہاں مسجد شاپر میں ڈالو، جہاں جا رہا ہو بھائی چاچو مسواک لے لو، بھائی مسواک لے لو، ماں جی مسواک لے لو، سنت کو زندہ کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ، کرنا ہے کہ نہیں؟ جب بھی جاؤ 2 4 مسواک جیب میں ہو، دوست ملے، کوئی ملے، چاچو ماں ملے، چاچو جی مسواک لے لو، اللہ اکبر، آپ کو نیکی ملے گی۔ حدیث نمبر 1369 عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد اکثرت علیکم فی السواک، میں نے تم کو بہت زیادہ مسواک کے بارے میں تاکید کی ہے، بار بار کہا ہے، اہم کام تو پھر ہی کہا جاتا نا بار بار، ورنہ نہیں کہا جاتا۔ یہ بخاری کی روایت ہے، 888 نمبر حدیث ہے۔ اللہ اکبر۔ آج کل نا نئی کتابیں چھپ چکی ہیں ماشاءاللہ، اسلام اور جدید طب، میڈیکل اور اسلام، طب اور اسلام، طب نبوی کتابوں کے نام ہیں۔ یہ ڈاکٹری نبی پاک نے بتائی ہیں باتیں، حکمت کی باتیں نبی پاک نے، دین نے ہماری بتائی ہیں،
بیمار ہو جائے تو کیا کرنا ہے، نبی پاک نے سارے علاج بتائے ہیں، ہر چیز کا علاج بتایا ہے۔ تو مسواک کے طبی فوائد پڑھیں، گوگل ہے نا، گوگل لکھیں مسواک کے طبی فوائد کتنے ہیں، پڑھیں، آپ اشش کر اٹھیں گے، نہیں سمجھ لگی؟ حدیث نمبر 1370 ان عبداللہ ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا، قرآن فی المنام اتسوق بسواک، میں خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں میں مسواک کر رہا ہوں۔ فجاءنی، کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی پاک فرما رہے ہیں۔ مسواک اتنی پیاری سنت ہے، نبی علیہ السلام خواب میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ میں مسواک کر رہا ہوں۔ فجاءنی رجلان، دو آدمی میرے پاس آئے، احدہما اکبر من الاخر، ایک بڑا تھا دوسرے سے، ایک بڑا تھا دوسرے سے، میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی، فناولت الاصغر منہما، میں نے چھوٹے کو مسواک دے دی، قیل علی، مجھے کہا گیا کبر، بڑے کو پہلے دے مسواک، کس کو مسواک دینی ہے؟ بڑے کو۔ فدفعته الى الاکبر منہما، تو میں نے چھوٹے سے لے کر پھر بڑے کو مسواک دے دی۔ اللہ اکبر۔ مسلم حدیث نمبر 2271۔ سنو، ان ابن عمر، ابن عمر سے روایت ہے 1371 نمبر حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا ینام الا والسواک عنده، بے شک نبی علیہ السلام نہیں سوتے تھے مگر مسواک آپ کے پاس ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ، جب رات کو بیدار ہوتے تو مسواک سے شروع کرتے، سب سے پہلے کیا کرتے؟ مسواک کرتے۔ یہ جو بات ہے نا رات کو درخت کی ٹہنی توڑنی، یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ ادھر سے ختم ہوتا ہے، ابھی مسواک لانی ہے ابھی، تاکہ اس حدیث پر، اس پیاری سنت پر عمل ہو جائے، ہم سوئیں ہمارے سامنے پاس مسواک پڑی ہو، ایسی سنت ہے، کیسا ہمارا پیارا دین ہے۔ تو یہ جب ہم نہیں پڑھیں گے تو ہمیں کیسے دین آئے گا؟ بولو، جس نبی کی کلمہ پڑھا ہے، ہماری زندگی ہمارے شب و روز اس کے مطابق ہونی چاہیے، تو وہ کیسے ہوں گے؟ جب دین پڑھیں گے، محبت بڑھے گی، اللہ کے نبی کی باتوں کا پتہ چلے گا۔ ہم پڑھتے نہیں، وہ ویسے کہتے ہیں بڑے مسلمان آج کے رسول ہیں، خاک ہم آج کے رسول ہیں، حدیث پڑھتے نہیں، قرآن کا ترجمہ تفسیر پڑھتے نہیں۔ یہ حسن درجے کی روایت ہے، مسند احمد 5979۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 1372 ان عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستن، آپ مسواک کرتے تھے، آپ کے پاس دو آدمی آئے، ایک ان میں سے بڑا تھا، دوسرے سے بڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے وحی کی آپ کی طرف مسواک کی فضیلت کے بارے میں، ان کبر، کے پہلے بڑے کو دے، آت السواک اکبرہما، کہ آپ دیں مسواک ان میں سے بڑے کو۔ حسن درجے کی روایت ابو داؤد حدیث نمبر 50۔ حدیث نمبر 1373۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ مسواک کے حدیثیں نہیں ختم ابھی تک ہوئے، کتنی پالی ہم نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ابھی کام کافی جاری ہے، لمبا کام ہے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ لگی سمجھو؟ دین پڑھنا ہے میرے بیٹو، دین پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ بہت بول گئے، جوان ہو گئے، اب دین پڑھا ہی نہیں، اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ حدیث نمبر 1373 ان عبداللہ بن عباس سیدنا و محبوبنا عبداللہ بن عباس روایت ہے انہ بات عند النبی، اس نے رات گزاری نبی کے پاس ایک رات۔ ہم نہیں سو جاتے بھائی کے گھر میں، چاچو کے گھر میں نہیں سو جاتے، ماموں گھر میں نہیں سو جاتے، تو وہ نبی علیہ السلام کے رشتہ دار تھے نا قریبی، تو نبی پاک کے گھر میں جا کے سو گئے۔ فقام نبی اللہ من آخر اللیل، اللہ کے نبی کھڑے ہوئے آخری رات۔ فخرج، آپ نکلے،
گھر سے کمرے سے باہر نکلے، فناظر فی السماء، آسمان کی طرف دیکھا. صوفی کہتے ہیں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، یہ جھوٹ ہے، نہیں بہت دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف. ثم تلا هذه الآية، پھر تہجد وقت کی آیت پڑھی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار. آگے سورۃ آل عمران کی 190 اور 191 نمبر رہتے ہیں، دو آیتیں پڑھی، اور یہ سنت ہیں، اور یہ ہمیں زبان یاد ہونی چاہیے. ثم رجع الی البیت، پھر آپ گھر کی طرف لوٹے، فتسوق وتوضا، آپ نے مسواک کیا اور وضو کیا. ثم قام فصلی، آپ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز پڑھی، پھر لیٹ گئے، پھر کھڑے ہوئے. آپ نکلے، آپ نے دیکھا آسمان کی طرف، یہ آیت پڑھی، پھر لوٹے، آپ نے مسواک کی، وضو کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر نماز پڑھی. سمجھ لگی؟ میرا پیغمبر رات کو سو گیا ہے تو رات کو اٹھے ہیں تہجد، رات کو اٹھے ہیں آسمان کی طرف دیکھا ہے، یہ آیتیں دو پڑھی ہیں سورۃ آل عمران کی 190 اور 91. پھر مسواک کی ہے، پھر تہجد پڑھی ہے، پھر سو گئے ہیں 10 منٹ، آدھا گھنٹہ پھر سوئے رہے ہیں نا، پھر بیدار ہو گئے، پھر جی کیا، اللہ نے پھر بیدار کر دیا، پھر آپ پیغمبر پھر اٹھ کے تہجد پڑھنی شروع کر دی، پھر بھی ایسے سارے کام کیے، آسمان کی طرف دیکھا، آیتیں پڑھی. سبحان اللہ، کیسا ہمارا پیارا دین ہے. ہمارا دین رات کو بیدار ہونے کے بھی طریقے بتا دیے، لوگوں کو پتا نہیں. لوگ اٹھتے ہیں، اٹھ کے سگریٹ لگا لی، نشہ پی لیا، گانے وانے سن لیے، فیس بک دیکھ لی، جب تھک گیا تو پھر مر گیا، پھر سو گیا، نہ کوئی دعا، نہ کوئی سلام، نہ کوئی مسواک، کچھ بھی نہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ مسلمانوں کو ہدایت دے. صحیح مسلم 256 عن ابن عباس 1374 قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل رکعتین، آپ رات کو 2 رکعتیں پڑھتے. ثم ينصرف، پھر جاتے، فیستاق، اور مسواک کرتے. تو جی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، نماز سے پھر تو پھر مسواک شروع کر دی ہے. ہر وقت نبی نے مسواک کی ہے. ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، 288 نمبر حدیث. حدیث نمبر 1375 ان عائشہ ان نبی کان یوضع له وضوءه، نبی علیہ السلام کے لیے آپ کا پانی، وضو کا پانی رکھا جاتا تھا. وسواک ہو، اور آپ کی مسواک بھی. بوڑھی امی ہے، بوڑھا باپ ہے، استاد ہے، بہن بھائی ہیں، رات کو اٹھیں تو ان کے اٹھنے سے پہلے پانی کا اہتمام کر دیا جائے، اور مسواک بھی ساتھ کا اہتمام کر دیا جائے. سردی ہے، گرم پانی، چلو اب تو ماشاء اللہ موٹ رہے ہیں، پھر بھی دیکھا جائے کہ پانی ہے کہ نا، پانی موڑ چلا دی جائے، اٹھنا ہے، بر اٹھنا ہے، بہن بھائیوں، یہ نیکی ہے. مسواک کا بھی. فائدہ کام من اللیل، جب میرا پیغمبر رات کو کھڑا ہوتا، تخلا، قضاء حاجت جاتے باتھ روم، ثم استاق، پھر مسواک کرتے. ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 56، حسن درجے کی روایت ہے. اللہ اکبر. ابو داؤد میں ایک روایت ہے 57 نمبر، وہ ضعیف ہے، کہ نبی علیہ السلام جب بھی رات کو یا دن کو بیدار ہوتے تھے تو وضو سے پہلے مسواک کرتے تھے. وہ روایت صحیح ضعیف ہے، صحیح ثابت نہیں ہے. لو جی، یہاں تک باب بیٹا مسواک کی فضیلت کے بارے میں باب حدیثیں تھیں، اتنے زیادہ 10-15 حدیثیں ہم نے پڑھی. آگے لمبا اور بھی احادیث ہیں. اللہ مسلمانوں کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کر دے، دلوں میں سنت کا احترام پیدا کر دے. جس طرح مسلمان کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے نام سے پیار ہے، اسی طرح آپ کے سنت کے ساتھ، آپ کے عمل کے ساتھ عمل کی توفیق دے، اور پیار کرنے کی بھی توفیق دے. ہیں آج کے رسول داڑھی نہیں ہے تو کیا فائدہ ہے، نماز پڑھتے داڑھی نہیں ہے،
ایسی کیسی بن نماز داڑھی کے بغیر؟ وہ کہتے ہیں کہ اسی تک ہم یہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آگے اگلی کلاس میں ہم پڑھیں گے اگلے اتوار کو۔ تو یہ میرے پاس ماشاءاللہ 2 نوجوان بھی آئے ہوئے ہیں میرے گھر میں، یہ اسکول پڑھے ہوئے ہیں، دین نہیں پڑھے تھے، انہوں نے کہا استاد جی ہم آپ کے پاس آنا ہے، میں نے کہا ضرور آئیں۔ تو وہ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ بھی بھائیوں کے پاس کوئی سوال ہو مسواک کے بارے میں تو ضرور کریں۔ بارک اللہ فیکم، بولو سوال۔ داڑھی سے دین ہے، داڑھی نہیں۔ ہاں یہ دیکھو بھائی، یہ دیہاتی لوگ ہیں نا، وہ لوگ کہتے ہیں جی داڑھی میں کوئی دین ہے۔ داڑھی سے دین بھی رہا، ہاں ہاں، ان کو ہم یہ جواب دیں کہ اللہ کے بندے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی تھی، تمام نبیوں کی داڑیاں تھیں، تمام صحابہ کی داڑیاں تھیں، تمام مسلمانوں کی داڑیاں تھیں۔ یہ تو ہندوستان، یہ برصغیر ہندو کٹھا تھا، سارا ہندوستان تھا نا سارا، تو وہ داڑیاں مونتے تھے یہودی عیسائی، تو ہمارے مسلمان دیکھ کر مونے لگے، ورنہ یہ تو فطرت ہے، داڑھی فطرت ہے۔ داڑھی رکھنا فرض ہے، سنت بعد مشہور ہے، فرض ہے۔ شادی کرنا بھی فرض ہے، سنت مشہور ہے، شادی کرنا سارے کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، تو داڑھی بھی فرض ہے، شادی بھی فرض ہے۔ ایک بال بھی کٹوانا گناہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ دے داڑھی رکھو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ قیامت والے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر سے پانی پینا ہے، اگر وہاں پیغمبر نے کہہ دیا میں تمہیں نہیں پہچانتا، کم از کم اپنا چہرہ تم میرے جیسا بنا کے آؤ۔ پیغمبر کے چہرے پر داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو ہم نے انہیں کے کلمہ پڑھا، ہمارے چہروں پر کیوں نہیں ہوتی؟ بہت بڑا ظلم ہے سنت کے ساتھ، مذاق ہے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ۔ آگے سے فضول باتیں کرتے ہیں، دین میں داڑھی ہے، داڑھی میں دین نہیں ہے، یہ کفریہ شرکیہ جملہ ہے، اللہ کے پیغمبر کی توہین ہے، ایک فرض چیز کی توہین ہے۔ ایسے نہ کو کہہ دے دین میں نماز ہے، نماز میں دین نہیں ہے، کتنی بری بات ہے۔ ہر کوئی بندہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کہہ دے لو جی زکوٰۃ میں کون سا دین ہے، دین میں زکوٰۃ ہے، یہ سب باتیں فضول ہے، شیطانی باتیں۔ اور کوئی سوال جی؟ یہ کہ ہمیں پاس ٹیچر کا سوال ہے، ہاں انہیں سوال کیتا ہے ایم اے پاس نہیں، ایم اے پاس ہے، انہوں کو پیڑاں بکریاں لے کے چلا، تیرا کی کام یہ گل کروں تھا، اس نے کوئی حدیث پڑھی ہوتی تو پتا ہوتا نا، یہ تو میں رونا رو رہا ہوں، لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا، یہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ اور کوئی سوال؟ اس کو مجھے ملا ہے نا، انہیں کبھی اور تمہیں ملا، میری کتاب ہے بالوں کا معاملہ ہے گھر میں، میں آپ کو دے رہا ہوں، تو اس میں ہے داڑھی کے مسائل بھی ہیں، ان کو پڑھائیں سارے، یہ دیکھیں ہر جگہ پر آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر بات کے ساتھ لمبی میں نے تفصیل لکھی ہے، کئی مسائل لکھے ہیں لمبے، انہیں کہ محترم یہ ہمارے پیغمبر نے فرمایا ہے داڑھی معاف کر دو، داڑھی کا لمبی کرو، کن کو فرمایا؟ ہمیں حکم دیا، اپنی امت کو حکم دیا۔ کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ اللہ کے نبی کا، تو اس کی بات نہیں مانتے، بات میری خواہش کے خلاف ہے تو میں کہہ دو داڑھی میں کون سا دین آ گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو پھر تو استنجا میں کون سا دین ہے؟ کہ استنجا بھی چھوڑ دو، نہ کیا کرو استنجا، جاؤ باتھ روم استنجا بھی نہ کیا کرو، استنجا میں کون سا دین ہے؟ ایسے گندے ہاتھ لے کر کھانا کھایا کرو، نہیں سمجھ لگی؟ ہر گیا گزرا مسلمان بھی وہ ہر بات مانتا ہے جو اس کو اچھی لگتی ہے، لگی سمجھ؟ ہسپتالوں میں جائیں، ہسپتالوں میں وہاں کون سی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، حدیثیں لکھی ہوتی ہیں جو بیماروں کے متعلق ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو باقی وہ پردہ بھی قرآن، وہ کچھ بھی عمل پہ بھی ایسی آیتیں لکھ دیتے ہیں، نہیں، دین ہمارا میجر دین ہے۔ انہوں نے کہا محترم جو آپ کی شادی ہوئی ہے تو شادی کس نے کی ہے؟ کس نے کہا شادی کرو؟ کس نے کہا؟ دین نے کہا۔ تو شادی کیوں کی؟ شادی میں کوئی دین ہے؟ شادی میں کوئی دین ہے؟ شادی کیوں کیا آپ نے؟ شادی کی ہے کیونکہ دل چاہتا ہے نا، خواہش ہے، لاگی سمجھو؟
جس نے میرے پیغمبر کی داڑھی سے مذاق کیا اس نے گویا کہ قرآن سے مذاق کیا، اس نے گویا کہ حدیث سے مذاق کیا۔ اور کوئی مسئلہ؟ جی کسی نے سیدھا مسئلہ اس نے بیچ کہہ رہی تھی اسے ختم پڑھو بھائی قرآن و حدیث ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ذکر گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ کرتی ہے اللہ واتی رسول، تو پھر یہ قرآن کی آیتیں نکال تو بہر قرآن کیا ہے؟ اطیعوا اللہ واتی، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یہی اہل حدیث کہتا ہے، یہی اہل حدیث قرآن و حدیث کو ماننا صحابی ہے، انہوں نے صحابی ہے۔ جی سر، جی سر، السلام علیکم۔ السلام علیکم وبرکاتہ۔ سر کاٹ رہی استاد محترم کے متعلق آج بات ہوئی ہے، تو کیا کوئی ایسی روایت بھی ہے بسند صحیح کہ نماز کے درجات یا فضیلت میں مسواک کی وجہ سے اضافہ وغیرہ ہوتا ہے؟ وہ ایسی حدیثیں کوئی ضعیف، روایت ہے؟ ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بارک اللہ فیک، دعا میں یاد رکھنا جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔